حضرت عثمان کے دور میں بنی امیہ پر نوازشیں۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ایک ایسی قوم کو یکا یک عروج حاصل ہوا جس کے ہاتھوں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ کون نہیں جانتا کہ اموی قبیلے کے مشہور سردار ابو سفیان ابن حرب نے مسلمانوں سے کیسی کیسی لڑائیاں لڑی، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کی قوت کو توڑنے میں کس قدر غیر معمولی کوششوں سے کام لیا تھا۔ اسلامی تاریخوں سے یہ ثابت ہے کہ بنی امیہ اسلام کے خلاف اپنی تمام کوششوں میں ناکام رہ کر ایسے گئے گزرے ہو گئے تھے کہ ان کے پھر سنبھلنے کی امید بہت کم کی جاتی تھی۔ ان کی کمزوری اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کسی کو ان کے پنپنے کی امید باقی نہ رہی تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 برس تک سخت سے سخت مصائب برداشت کر کے ان کے غرور و تکبر کو سر نگوں کر دیا۔ ان کی ابھرتی قوتوں کو ایسا توڑا تھا کہ ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ جب اس ضدی ہٹ دھرم اور دشمن اسلام قوم نے اپنا یہ حال دیکھا تو فتح مکہ کے بعد مجبوراً برائے نام اسلام قبول کر لیا۔ اسلام اور بانی اسلام کی محبت سے ان کے دل بالکل خالی تھے۔ مال غنیمت کی طمع میں وہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہہ دیتے تھے، ورنہ حقیقتاً ان کی رگ رگ میں کفر و شرک کا خون دوڑا ہوا تھا۔ ایسے لوگ مؤلفۃ القلوب کہلاتے تھے، یعنی ضعیف الایمان اور ناقص الاسلام تھے، لیکن ان کے شر کو دبا کر رکھنے کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دے دیا جاتا تھا۔ اس قبیلے کا رئیس ابو سفیان جب تک زندہ رہا، سلطنت اور حکومت پر اس کی رال ٹپکتی رہی۔ چنانچہ بنی امیہ کے چشم و چراغ حضرت عثمان جب تخت خلافت پر بیٹھے تو ابو سفیان اس وقت تک زندہ تھا۔ اس نے جو اسلامی سلطنت کو اپنے قبیلے کے ہاتھوں میں دیکھا تو مارے خوشی کے پھولا نہ سمایا اور نہ معلوم کیا کیا کفر کے کلمے بکنے لگا۔ غرض کے اسلام کے اس پکے دشمن قبیلے کو حضرت عمر کے دور میں پوری قوت مل گئی۔ مختصر حال اس کا یہ ہے، چونکہ اس قبیلے کی مکاری و ہیلہ بازی، فتنہ پردازی و جال سازی تمام ملک عرب میں مشہور تھی، اس لیے حضرت عمر نے اپنی سلطنت کو ان کے شر سے بچانے کے لیے یہ تدبیر نکالی کہ محاصرہ شام کے وقت یزید ابن ابو سفیان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ یزید نہ تو عرب کا کوئی نامور سپاہی تھا اور نہ امور سلطنت کا ماہر، جس کی وجہ سے یہ منصب اس کو عطا کیا جاتا، بلکہ اصلی غرض اس تقرر سے یہ تھی کہ بنی امیہ کی دلجوئی اور خاطرداری کر کے ان کو کسی جدید فتنہ پردازی سے روکا جائے، اور سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ بنی امیہ کا قبیلہ عرب کے بہت بڑے قبیلوں میں سے تھا۔ اگرچہ مخالفت اسلام کی وجہ سے ان کی مٹی خراب ہو گئی تھی اور اس کی تمام قوتیں بیکار ہو چکی تھیں، لیکن ان کی تعداد و شمار میں کوئی کمی نہ آئی تھی، لہٰذا ان کی طرف سے یہ دھڑکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں اتفاق کر کے خلافت کے موجودہ نظام کو دھرم بھرم کر دیں۔ غرض کے اس قسم کی بہت سی باتیں مد نظر رکھ کر حضرت عمر اور ان کے ہم خیالوں نے اس قبیلے کی پہلی خاطرداری یہ کی کہ شام کی مہم کے موقع پر ابو عبیدہ جراح کی کمک میں ابو سفیان کے بڑے صاحبزادے یزید ابن ابو سفیان کو، جس پر رسول خدا لعنت کر چکے تھے، 7,000 فوج کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ اگر ابو سفیان جیسا تجربے کار اور جہاں دیدہ انسان بڑھاپے کے باعث اندھا ہونے کے قریب نہ پہنچ گیا ہوتا تو کارکنان خلافت اس کے ہوتے یزید جیسے نا تجربے کار شخص کو کبھی اس سپہ سالاری کے لیے منظور نہ کرتے۔